بغض اور کینے کی تعریف بتا دیجیے گا، اور بغض اور کینہ دل سے کس طرح نکل سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ مدیح پھول ارشاد فرما دیجیے گا۔ یہ کینہ، بغض و کینہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے اچھا شائع کیا ہے، 100 صفحے کے آس پاس، 100 کے آس پاس ہو گئے۔ تو اس میں کہ بغض و کینہ کی جو تعریف کہ دل میں چھپی ہوئی دشمنی، کہ بعض اوقات کسی کے بارے میں دل میں دشمنی بیٹھ جاتی، یہ کینہ کہلاتا ہے، اور وہ سینہ اچھا نہیں جس میں مسلمان کا کینہ چھپا ہوا ہو، اس کو دور کرنا چاہیے، جبکہ کوئی اس کی کوئی پراپر وجہ نہ ہو، شرعی اجازت ہو، جیسے کہ کوئی دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس وجہ سے اس کا کینہ بیٹھ گیا اس کے دل میں، یہ تو ایک، یہ برا نہیں ہے، یہ اچھا ہے کہ یہ دین سے محبت کی علامت ہے اس کے، کہ اس کو دین سے محبت ہے، جبھی اس کے بارے میں اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے وغیرہ۔ تو تاہم یہ کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے بغض و کینہ دل میں نہ رکھا جائے، اس کو نکالنے کی کوشش کرے، اس کو اپنے سے بہتر تصور کرے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر عمر میں چھوٹا ہے تو یوں ذہن بنائے کہ میری چونکہ عمر بڑی ہے، میں نے گناہ بہت کیے ہیں، اس کو اتنا موقع ہی نہیں ملا، تو یوں یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر یہ عمر میں بڑا ہے تو اس کو نیکیاں کرنے کا بڑا موقع ملا ہے، مجھے اتنا نہیں ملا، میں تو چھوٹا ہوں، تو یوں یہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر جانے، یہ دل کی کیفیات ہونی چاہیے۔ باقی اب یہ کلام تو پڑھتے ہیں ہمارے یہاں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، اور اگر کوئی مزاج کے خلاف تھوڑا اشارہ بھی کرتے تو منہ توڑ دوں گا، تو یہ نہیں ہوتا مطلب میں سب سے برا ہوں کہنے کا موقع۔ ہمارے یہاں یہ عام طور پہ زبانی کلامی، فقیر، حقیر، گناہگار، اور کوئی ذرا سا مطلب یہ نہیں کہ اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرے تو اپنے کو آ جاوے غصہ، کیا ہم یہ سے گناہگار ہیں، ہمیں کوئی گناہ سے روکے بھی نہیں، ہم کرتے جائیں گے، اے گناہگار، روکنا مت، خبردار۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دل سے عاجزی کے الفاظ حقیر فقیر کہنا حرج نہیں ہے، دل سے عاجزی دل سے ہو، اور پھر اگر زبان سے آتی ہے اور اس میں بھی کوئی ریا کا شائبہ نہیں ہے، سنانے کے لیے لوگوں پر اپنی عاجزی کی، اپنے تواضع کی چھاپ مٹانی مقصود نہیں ہے، تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ دل پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ہے بڑی ایک آزمائش بہت ہے کہ بندہ جب عاجزی کے الفاظ بولتا ہے نا، شیطان فوراً خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، شہر جہنم کی طرف گھسیٹنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اس میں ریا ڈال دے گا کہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے، اور بڑا عاجزی والا، انکساری، عجز و انکسار، تو منہ سے انکساری نکل جاتا ہے، یہ عام ہے لیکن لفظ انکساری لغتاً غلط ہے، انکسار صحیح تلفظ ہے، تو عجز و انکسار یعنی عاجزی، بڑا عاجز بندہ ہے، کتنی انکساری کرتا ہے، حالانکہ کیسا نیک آدمی ہے نا، پھر بھی بولتا ہے میں گناہگار ہوں۔ تو یہ بندہ جب بولتا ہے نا اپنے کو گناہگار، تو یہ بھی پھر یہ کہ شیطان، میں نے بہت پہلے ایک بڑی وہ حکمت کی بات پڑھی تھی کہ اس شخص کا بھی گریڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یعنی کہ لوگ اس سے مطلب بدظن ہوتے ہیں کہ جو بات بات میں عاجزی کرتا ہے، اور یہ واقعی بھی تجربے کی بات ہے، بات بات میں بعضوں کی عادت ہے، میں تو کمینہ ہوں، میں تو کتا ہوں، میں بہت برا آدمی ہوں، تو گناہگار ہوں۔ آپ ماشاءاللہ، میں کیا ماشاءاللہ، میں تو یار ایسا ہی ہوں، گندی نالی کا کیڑا ہوں۔ تو ایسے کو دیکھ کر آپ کو یہ آ رہا ہوگا نا، آپ کو یہ لگے گا ایک گلی بدلنے سے کام نہیں چلے گا، بھاگ کے آ جائے گا، 10 گلیاں بدل کے گزرو بھائی، ابھی ان کی ساری جھاڑنا، اپنی عاجزی جھاڑنا شروع کر دے گا۔ تو یہ کہ زیادہ یعنی کہ بے موقع عاجزی جو ہے نا، تو یہ بھی آدمی سننے والا وہ عاجز کر دیتی ہے، بے بس ہو جاتا ہے کہ ابھی سے جان چھوٹے کیسے یار۔ تو ہر چیز اس کی جگہ پر اچھی لگتی ہے، نگ انگوٹھی میں اچھا لگتا ہے، نگ کوئی پیشانی میں چپکا دے گا تو یہ سوشل میڈیا پر مذاق اڑانے والے آپ کی تصویریں پیش کریں گے، یہاں ہوگا تو کوئی کچھ نہیں بولے گا،
انگوٹھی میں، ہر چیز اپنے یہاں پر اچھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے کینہ بغض کے تعلق سے فرمایا، اب ایک شخص کو کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر کسی کے لیے کوئی کینہ یا بغض ہے؟ کیونکہ عمومی طور پر کہ کوئی نہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حسد کرتا ہوں، نہ اس کو لگتا ہے کہ میں تکبر کرتا ہوں، تو ایسے کسی کو کیسے لگے گا کہ اس کو کوئی کینہ ہے یا بغض ہے؟ تو اس کی کوئی ایسی علامات ہے جس سے ہم یہ اپنے اندر یہ چیک کر لیں، کوئی رپورٹ بن جاتی ہے، کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ میرے اندر کسی کے تعلق سے وہ کینہ یا بغض ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں فرمایا؟ اس کی علامات کو باقاعدہ عام طور پہ یہ ہوتا، سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا اس میں خار بازی رہتی ہے، اس نے فلاں ٹائم پر یار موقع ملا تو ہمیں بھی، یعنی یہ اس طرح کا ذہن بنتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کی اس کی خواہش ہوتی کہ میں اس کو نقصان پہنچا دوں، یا اب نقصان پہنچ جائے گا تو اس کو صدمہ نہیں ہوگا، خوشی ہوگی، مزہ آئے گا اس کو، اور موقع ملا تو یہ اس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرے. اب یہ وہ الگ بات ہے کہ یہ رک جائے، نقصان نہ پہنچائے، اس سے ڈر جائے کہ میں اس کو مطلب انگلی ماروں گا تو گھونسا رکھ دے گا، یہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ نقصان پہنچانے کو جی چاہے گا. ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اگر اس کی تعریف کی جائے تو اس کو برا لگے، یہ بھی ممکن یار ہے یہ ابھی کب اس چپ کی ہوگا تعریف یار. پسند نہیں کرے گا. یہ اس کے ساتھ کوئی بھی اچھا معاملہ اس کو اچھا نہیں لگے گا. اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ زیادہ تکلیف میں آ جائے، اگلا تھوڑی تکلیف میں تو پتہ چلے گا اس کو میرے ساتھ یوں کیا تھا اس نے. امیر اہل پاک پتن شریف کا منظر ہمارے سامنے حضور. کمال ہے یار. تو پہلی بار میں تو دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا اجتماع پاک پتن شریف میں، یعنی دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے. تو ہے تو مدنی مذاکرے والے جی جی ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. براہ راست ہے. واہ کیا بات ہے مدینے کی. یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی برکتیں ہیں. شاید ہو سکتا ہے عرس کے دن ہے، جی جی یہاں تو ان کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. چلو ہم تو ہیں بزرگوں کے پیچھے پیچھے اور ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے. تو انہوں نے اپنے عرس پر بلایا تو ہم نے بھی تھوڑا مطلب یہ عرس کے لیے جو آئے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ برکتیں لینی ہے. تو یوں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے بہت اچھی ترکیب کی. مدینہ میٹھا مدینہ سب کو جی آیا نو. اب یہ کہ آپ آج جمع ہو گئے تو آپ جمع ہو گئے. دنیا میں جہاں سے بھی آپ آئے ہوں دعوت اسلامی آپ کی ہے. دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے رہے، سنتوں کی دھوم دھام کرتے رہے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی کہ ایصال ثواب کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے کی میری دعوت بھی قبول کر لیں. 3 دن مدنی قافلہ ہر مہینے ہو جائے ذہ نصیب، ورنہ کم از کم یہ کہ محرم شریف میں ہی کر لیں. محرم شریف میں ٹائم نہ ملے کہ وہ عرسوں میں ٹائم لگ گیا تو اس کے بعد ماہ رضا آ رہا ہے، سفر الخیر، سفر شریف. ایک تو سفر